مبتلا ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ مر گیا۔ اس بچے کی موت سے داؤد سمجھ گیا کہ خدا اس سے ناراض ہے اور یہ اس عمل کا انجام ہے جو اس نے ماضی میں کیے تھے۔ بچے کی موت کے بعد داؤد نے روزہ رکھا اور خداوند کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں ایک پیارے سے واقعے کے ساتھ آ گئی ہوں۔ اس واقعے میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے جب ایک گناہ ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سزا دی تھی، پھر اس کے بعد میں انہوں نے کیسے معافی مانگی تھی، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تھا۔ چلیے اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس وقت پر پہنچ جائے۔ سبسکرائب کیجیے اسلامک زیڈار ویڈیو کو۔ تاریخ کی وہ سرکش قوم ہے جو تقریباً ہر طرح کے گناہ اور جرم میں مبتلا ہوئے۔ ان میں ہزاروں پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا، لیکن اپنی شیطانی فطرت کے سبب وہ بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے۔ پیغمبروں اور کتابوں کے انکار سے لے کر نبیوں، رسولوں اور صالحین کو قتل کرنا بنی اسرائیل کی بدبخت ترین جرم تھا، جسے وہ ہر دور میں کر رہے تھے اور فتنہ و فساد پھیلا کر شریعت موسوی کا مذاق بنا رہے تھے۔ لیکن ان تمام برائیوں اور گناہوں میں ایک ایسا گناہ شامل ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو ہی مسخ کر دی اور اللہ کے سچے بندوں کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ دراصل بنی اسرائیل کے قاضی اور علماء نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور پیغمبروں پر طرح طرح کے الزامات اور بہتان لگائے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبروں کے واقعات میں رد و بدل کر دی اور نبیوں کو نعوذ باللہ جھوٹا، گنہگار اور بد نیت ثابت کرنے کی کوشش کی، جسے قرآن مجید میں اللہ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے توریت، زبور اور انجیل میں موجود اپنے نبیوں کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے ان کی طرف جھوٹے واقعات گھڑنا شروع کی اور ان پر طرح طرح کے بہتان لگائے۔ انہی الزامات و بہتان میں ایک بہتان حضرت داؤد علیہ السلام پر لگایا گیا، جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ توریت کے الفاظ میں یہ واقعہ کچھ یوں ہے: ایک رات داؤد اپنے محل کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا تو اس نے چھت پر سے دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی ہے جو بہت خوبصورت تھی۔ داؤد نے ایک شخص کو اس عورت کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ بتسبا ہے جو ایلام کی بیٹی اور سپاہی ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ تب داؤد نے اپنے آدمی بھیج کر اسے اپنے پاس بلایا اور وہ اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ وہ واپس گھر چلی گئی۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس نے داؤد کو خبر بھیجا کہ میں حاملہ ہوں۔ بتسبا کا شوہر اوریا داؤد کے فوج میں سپہ سالار تھا، لہٰذا داؤد نے اوریا کو اپنے دربار میں بلایا، کچھ دن اسے محل میں مہمان بنایا اور پھر اوریا کو اپنے وزیر خاص یوآب کے ساتھ جنگ پر بھیج دیا۔ جب یوآب اوریا کے ساتھ جنگی محاذ پر پہنچا تو داؤد نے یوآب کو ایک خط لکھا کہ اوریا کو جنگ میں ایسی جگہ پر رکھنا جہاں موت کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو۔ چنانچہ یوآب نے اوریا کو فصیل شہر کے بیچوں بیچ تعینات کر دیا جہاں حملے کا سب سے زیادہ خطرہ تھا، جبکہ اوریا کو اس سے قبل جنگ کا کچھ خاص تجربہ نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی دشمن کی فوج شہر سے باہر آ گئی اور جنگ کی شروعات ہوئی۔ اوریا ناتجربہ کار ہونے کے باوجود انتہائی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ اور اس کے ساتھی دشمنوں کے سامنے زیادہ دیر کھڑے نہ ہو پائے اور دشمنوں نے تیر کی بارش کر دی جس سے اوریا شہید ہو گیا۔ جب اوریا کے مرنے کی خبر یروشلم پہنچی تو بتسبا ماتم کرنے لگی اور سوگ میں بیٹھ گئی، اور جیسے ہی سوگ کے دن پورے ہوئے تو داؤد نے بتسبا کو اپنے گھر بلایا اور اس سے شادی کر لی۔
کچھ عرصے بعد اس نے ایک لڑکے کو بھی جنم دیا، لیکن داؤد کا یہ کام خداوند خدا کی نظر میں برا تھا۔ باب شموئیل کے مطابق داؤد کے اس گناہ پر خداوند خدا نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں ناتن نبی جو یروشلم میں تھے وہ خداوند کے پیغام کو لے کر داؤد کے پاس آئے اور داؤد سے کہا کہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تجھے مقام و منصب عطا کی، تجھے یروشلم کا بادشاہ بنایا، تب بھی تو نے یہ گناہ کیا۔ میں تو تجھے اور بہت کچھ دینے والا تھا، لیکن تو نے خداوند کی نافرمانی کر کے یہ برا کام کیا۔ تو نے ایک شخص کو مروایا، اس لیے میں عذاب تیرے گھر میں ڈالوں گا۔ کچھ دنوں بعد بت سبا سے داؤد کا پہلا لڑکا پیدا ہوا تو وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ مر گیا۔ اس بچے کی موت سے داؤد سمجھ گیا کہ خدا اس سے ناراض ہے اور یہ اس عمل کا انجام ہے جو اس نے ماضی میں کیے تھے۔ بچے کی موت کے بعد داؤد نے روزہ رکھا اور خداوند کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ وہ پچھتا رہا تھا اور خداوند سے معافیاں مانگنے لگا۔ داؤد نے سچے من سے ایماندار ہو کر اپنی غلطی کو خداوند کے سامنے تسلیم کیا اور توبہ بھی کی۔ لہذا خداوند نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے دوسرا بیٹا عطا کیا جس کا نام اس نے سلیمان رکھا، جو خداوند کا فرما بردار رہا اور آگے چل کر ہیکل کی تعمیر کی۔ علماء یہود نے اپنے مقدس کتاب میں جو الزام حضرت داؤد علیہ السلام پر لگائے اسے اتنا عام کیا گیا کہ یہ زبان زد ہو گیا، یہاں تک کہ بعض مفسر قرآن نے بھی تفسیر کی کتابوں میں اس قصے کو ایسے ہی نقل کر دی جو ایک فاش غلطی تھی۔ اس قصے پر تحقیق کے بعد امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی طرف یہ منسوب افسانہ گناہ کبیرہ کے قریب تر ہے جو سراسر باطل اور بیہودہ ہے۔ اگر ایسا جھوٹ کسی فاسق ترین شخص کی طرف بھی منسوب کی جائے تو وہ بھی اسے برداشت نہ کرے گا، اور جس نے اس قصے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اس پر لعنت ہے۔ دراصل اس قصے کے پیچھے چھپے اصل حقائق یہ ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان تخت نشین ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل میں ایک جماعت حضرت سلیمان کے بادشاہ بننے پر ناخوش تھے اور وہ سلیمان علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے حضرت سلیمان کی پیدائش کو مشکوک بنانے کے لیے ایسے بے بنیاد قصے گھڑ لیے اور انہیں توریت میں شامل کر ڈالا کیونکہ سلیمان علیہ السلام بت سبا کے بیٹے تھے۔ اس قصے کو یہودیوں میں نسل در نسل پڑھایا جانے لگا اور اس طرح یہ توریت کا حصہ بن گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کرام پر فحش الزام لگانے میں کس قدر بے باک تھے۔ ایسی چیزیں جو ایک عام شریف آدمی کی طرف بھی منسوب کرتے ہوئے انسان ہچکچاتا ہے، بنی اسرائیل بے دریغ اپنے نبیوں اور صالحین کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی تو اللہ نے اس من گھڑت اور بیہودہ قصے کی تردید کرتے ہوئے قرآن میں آیات نازل فرمائی جو کچھ یوں ہیں: اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا طاقتور تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے۔ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا ہے، پس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرو اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کی تفاسیر کے مطابق داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک سچے پیغمبر تھے جن پر زبور نازل کی گئی تھی، اور پہاڑ و چرند و پرند داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو حضرت داؤد کی طرح آواز نہیں دی۔ آپ بنی اسرائیل کے درمیان حاکم تھے۔ آپ ایک دن کھانا کھاتے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور بہت ہی زاہد اور عبادت گزار بندے تھے۔ بلا شبہ اہل کتاب نے توریت و انجیل میں ایسی تحریف کی جو خود ان کے پڑھنے والے آج تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وہیں قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت ہے جو ہر قسم کی رد و بدل اور تحریف سے پاک ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت و نور کا سرچشمہ ہے۔